بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوں محمد نعمان اور میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں کہ اسموک کے حوالے سے اسموک کی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 18 نومبر کو لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 18 نومبر کو لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 18 نومبر کو لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور 18 نومبر کو لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے معاون صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت نے معاون صلاحی کے 8 مختلف بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر FIA کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے معاون صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت نے معاون صلاحی کے 8 مختلف بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر FIA کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے معاون صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت نے معاون صلاحی کے 8 مختلف بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر FIA کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر سیاستدانوں اور سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم سیف اللہ خان کی مسلم لیگ نون کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم سیف اللہ خان کی تاریخی جلسے کے انعقاد پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ ہم سب کو مل کر خلوص نیت سے دن رات محنت کرنا ہوگی، ایسا کہنا تھا سلیم سیف اللہ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر سیاستدانوں اور سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں گفتگو بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر سیاستدانوں نے یہ ملاقات کی ہے۔ اور خبر ہے کہ اسموک کے خاتمے کے لیے حکومت کا مصنوعی بارش کرنے کا اعلان، جس کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی۔ پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر منور صابر کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش کا تجربہ 40 ممالک میں ہو چکا۔ چین اور UAE پانی کی کمی سمیت ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے لیے سال میں کئی دن مصنوعی بارش کرتے ہیں۔ لاہور میں بھی یہ بارش بآسانی کی جا سکتی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے۔ عاطف پرویز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، شہر میں اسموک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور یہ مصنوعی بارش کے حوالے سے مختلف جامعات کے جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں جیولوجی انسٹیٹیوٹ آف جیوگرافی میں، اور یہاں کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر منور صابر، انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا اور انہوں نے اس کے حوالے سے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ پاسبل ہے مصنوعی بارش، اور اس کے اوپر کتنے کے اخراجات ہیں؟ مطلب یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ میں کوئی اس کا موجد نہیں ہوں، میں نے پروفیسر جیوگرافر ہونے کے ناطے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا، ایک سلوشن یہ آپ کہہ لیں کہ میں نے پیش کیا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ ایک حل ہے ہمارے ہاں سموگ اور دیگر آلودگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا۔ پھر دنیا کا خاص طور پہ شکریہ اس لیے کہ سب سے زیادہ کور کرنے والا چینل اور اخبار یہی ہے، تو
تو میں تو باضابطہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ اب یہ بات اوپر تک عملی جامعہ اختیار کر رہی ہے. تو 50-60 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. 3 کم از کم طریقے ایسے ہیں جو میں نے اسٹڈی کیے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ کتنا آسان ہے. مثلا آپ نیچے سے راکٹ لیں اور راکٹ کے اوپر ٹاپ پہ جو کیپ ہے اس جس طرح میں نے کیا تھا. میرے پاس راکٹ تو نہیں تھے, منی راکٹ تھے. ٹاپ پہ نمک ہوتا ہے, نیچے راکٹ ہوتا ہے, اور راکٹ اوپر جاتا ہے فیول سے. تو اوپر جا کے جب وہ پھٹتا ہے تو بادلوں میں نمک کو چھڑکاؤ کر دیتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس دن بادل آ رہے ہیں, بادلوں کی ہائٹ کتنی ہوگی, بادل کتنے فیصد بارش والے آ رہے ہیں, ہواؤں کا رخ کیا ہوگا, اور ہیومیڈیٹی کتنی ہوگی. دیٹس اٹ. تو وہ آپ کو فورکاسٹ اویلیبل. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو اگلی بارش مڈ دسمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد ایک سپیل آ رہا ہے جو آخری 10 دنوں میں آئے گا. تو اس کے علاوہ جو بھی بارش ہوئی جس پر ہم سب بڑے خوشی سے جھوم اٹھے, تو میں چونکہ اسٹڈی کر رہا تھا تو رات بھی جاگتا رہا. تو صبح بھی نہیں, دوپہر ہو گئی, تو جب بارش ختم ہوگی تو اس کے باوجود بادل اویلیبل تھے, لیکن ان کی کنڈنسیشن اتنی نہیں تھی, یا ان میں کہہ لیں کہ پانی اتنا نہیں تھا کہ وہ برستے. بارش ہو کے ہٹ گئی ہے نا, بادل ہیں, آپ پھر جہاز لے جائیں. تو وہ جو بادل بعد میں بکھر جانے ہیں, مطلب انہوں نے ڈسٹرب کوئی نہیں کرنا کہ جی آپ کی اگلی بارش پہ اثر نہ ہو. نہ, نمی تو یہاں بھی نمی موجود ہے, تو وہ اس کے اوپر آپ چھڑکاؤ کرتے تو مزید بارش ہو سکتی. ڈاکٹر منور صابر جو ہیں وہ طریقہ کار بتا رہے تھے کہ کیسے مصنوعی بارش ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹ کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے, اور جو اس کے حوالے سے ڈاؤٹس جو کیے جا رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے رد کرنے کی کوشش کی اور وضاحت کی ہے کہ کیسے جو ڈاؤٹس ہیں اور جو متس ہیں وہ غلط ہیں. تو اگر حکومت چاہے تو مصنوعی بارش جو ہے کی جا سکتی ہے, اور ڈاکٹر منور صابر نے بتایا کہ دسمبر کے مڈ سے پہلے تک کوئی بھی بارش کا امکان نہیں ہے, تاہم بادل جو ہیں وہ موجود ہوں گے جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مصنوعی بارش کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر کی فضا پر ایک بار پھر گرد و غبار کے بادلوں کا قبضہ ہے. فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 428 تک پہنچ گیا ہے. حکومت پنجاب نے ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. شہر میں مصنوعی بارش برسانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. شہر میں اسموک کے پکے ڈیرے, سورج بھی دھندلا ہو گیا. اسموک کی شرح میں دن بدن اضافہ, سمارٹ لاک ڈاؤن, اسموک ایمرجنسی سب ناکام. فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا. شہر میں اسموک کی اوسط شرح 428 تک جا پہنچی. مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ. شہر میں بڑھتی اسموک کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب نے اہم فیصلے کر لیے. ہفتے کے روز تعلیمی ادارے, سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے. ہفتے کے روز مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھولنے کا فیصلہ ہوا. اسموک کی روک تھام کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش بھی کروائی جائے گی. پنجاب میں پہلی بار انوائرمنٹل لیب بنانے پر بھی کام کیا جائے گا. لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹر آئونائز یونٹس لگائے جائیں گے. طبی ماہرین کا کہنا ہے جب تک آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا فضائی آلودگی بڑھتی رہے گی. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات. نگران صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر زمان ناصر کی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ. اسموگ سے سانس, گلے کی بیماریوں اور دیگر الرجی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. نگران حکومت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے لانگ ٹرم اقدامات شروع کر دیے ہیں. اسموگ الرجی کے علاج کے لیے اسپتالوں میں ضروری ادویات وافر مقدار میں مہیا کر دی گئیں. پہلی ماحولیاتی لیبارٹری قائم کرنے کے لیے جلد ہی کام شروع کیا جا رہا ہے. ہمارے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو ہم نے تمام ہاسپیٹلس کے اندر, کیونکہ اسموک کی وجہ سے الرجی کی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ اسموک کی وجہ سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں, آپ کی ناک کی چھینکیں بہت آنی شروع ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں جانوروں پہ اثر ہوتا ہے, پودوں پہ اثر ہوتا ہے, فروٹ پہ اثر ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام ہمارے جتنے ہاسپیٹل ہیں ہم آدمیات کی فراہمی کریں, خاص طور پہ آکسیجن کی, تاکہ کم از کم کوئی مریض ہماری وجہ سے جو ہے اگر کسی کی جان جاتی ہے دوائی نہ ہونی تو یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح جو آئونائزیشن فلٹر ہیں جو کہ ہوا میں نمی پیدا کرتے ہیں
اور اس طرح فوگ کو جو ہے کمی میں اسموگ میں ہیلپ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے انوائرمنٹل لیب پہ کام شروع کر دیا کہ اس وقت تک پنجاب میں کوئی انوائرمنٹل لیب نہیں تھی، تو ہم انوائرمنٹل لیب بنا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ایئر کی پالوشن ہے اس میں کون کون سی جو اجزاء ہیں اور کیسے ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تمام کام حکومت پنجاب کر رہی ہے اور امید ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ، کیونکہ اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ شہریوں کی غیر سنجیدگی برقرار ہے۔ ڈینگی مچھر کے بڑھ رہے ہیں وار اور 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 95 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے بھر سے 223 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 80 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی مچھر کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 95 مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں 223 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق۔ ملتان 37، گجرانوالہ 28، راولپنڈی 18، فیصل آباد 20، شیخ پورہ میں 8 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ڈینگی کے دو نئے مریض سامنے آئے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 5412 ہو گئی۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 12268 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 80 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں نوجوان تحریک انصاف کی گالم گلوچ اور منفی سیاست سے اکتا چکے ہیں۔ نون لیگ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے گی اور جہاں سمجھے گی پارٹی ٹکٹ دے گی۔ مسلم لیگ نون کا عام انتخابات میں نوجوانوں پر بھرپور اعتماد کا فیصلہ۔ پارٹی ٹکٹ نوجوانوں کو دینے سے متعلق اہم فیصلے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ پارٹی جہاں سمجھے گی نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ سے محروم رہ جانے والے نوجوانوں کو اچھے عہدوں پر فائز کریں گے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ یوتھ کو مثبت سرگرمیوں کا حصہ بنائیں گے تو ہی نوجوان آگے نکل سکتے ہیں۔ یوتھ کی بڑی تعداد نون لیگ کا حصہ ہے۔ پارٹی سمجھے گی کہ یوتھ کو ٹکٹ دینی چاہیے، وہ یوتھ کو دیں گی، لیکن میں جس طرح کہا کہ بہت مشکل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ہر چیز کو سامنے رکھ کر کرنا پڑے گا۔ ٹکٹ نہ بھی دی جائے، ان کو اچھے عہدوں پر فائز کر کے ان سے کام لیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی گالم گلوچ اور منفی سیاست سے نوجوان اکتا چکے ہیں۔ نوجوان اب ایسی کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے جو انتشار پھیلاتی ہو۔ پی ٹی آئی کی انداز سیاست سے پورے معاشرے کا نقصان ہوا۔ حمزہ شہباز نے نون لیگ میں شامل ہونے والوں کو خوشامدید کیا، تاہم کہا کہ وہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ کلہاڑی ہم نے خود اپنے پیروں پر ماری ہے۔ یہ برے حالات ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ محمد حسن رضا اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور دیگر رہنما بھی ہمراہ تھے۔ تاجروں سے خطاب میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے خود اپنی پارلیمنٹ اور وزراء اعظم کے ساتھ زیادتیاں کی۔ ہمارے ملک کی معیشت، روپیہ اور نظام تباہی کا شکار ہو گیا۔ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں اور جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنا پڑے گی۔ غریب کا علاج ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو پرامن بنایا، ضرب عضب اور عدل الفساد آپریشن کیے۔ اس وقت ملک اور عوام کو درپیش تمام مسائل پر ہماری نظر ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے IMF کے ساتھ معاہدے کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد حسن، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب علی غور رحمان کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی ترقی کا پوٹینشل موجود ہے، ہمیں بڑی معاشی طاقت بننا ہے، مثبت سوچ اور رویوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ جوہر ٹاؤن میں نجی یونیورسٹی کی کانوکیشن میں مہمان خصوصی گورنر پنجاب علی غور رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان 2018 میں 24ویں بڑی معیشت تھا، اب 40واں نمبر ہے۔ ہمیں معاشی طاقت بننا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ پاکستان 2018 تک دنیا کے 5 ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں آ چکا تھا۔ ایز آئی اسپیک ناؤ دنیا کے ٹاپ 3 ای لینسنگ کنٹریز میں پاکستان شامل ہو چکا ہے۔ آج دنیا اس بات کی قدر کر رہی ہے کہ پاکستان سے جو گیمنگ ایپس خاص طور پہ اس کی فینومینل انکریز ہوئی ہے ایکسپورٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ اور ان کی جو ڈیزائن میتھڈولوجیز ہیں، دیٹ از امپریسنگ اپان دا ورلڈ۔
گورنر پنجاب نے غزہ میں ہسپتالوں پر اسرائیل کی بمباری کی مذمت کی، کہا کہ مہذب اور ترقی یافتہ قوموں کا اس جنگ میں اسلحہ دینا ناقابل برداشت ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کانووکیشن میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد بھی کانووکیشن میں شریک ہوئے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے متحرک ہیں۔ محسن نقوی نے کیلوری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا ہے۔ کیلوری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر اور گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ محسن سپیڈ دن رات دورے، ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کا مشن۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا صبح سویرے کیویلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبوں کا دورہ۔ صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے 1.25 کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کیویلری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر اور گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ محسن نقوی نے دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور سائٹس پر باقاعدگی سے پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور جلد مکمل ہو جائے گا۔ کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی جے ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور چیف ایگزیکٹو CBDA عمران امین نے دونوں منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اسموگ سے پاک اور ماحول دوست سرسبز فضا کے لیے مڈ سٹی سوسائٹی اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اہم اقدام سامنے آ گیا ہے۔ اربن پلانٹیشن ڈرائیو کے پائلٹ پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ مڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور LDA کے درمیان اربن پلانٹیشن ڈرائیو کے پائلٹ پروجیکٹ کا معاہدہ۔ تقریب میں LDA کے محمد عبید اقبال اور نعیم احمد باجوہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین مڈ سٹی نیاز قدیر خان اور ڈائریکٹر عظیم عالم خان نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی نمائندگی کی۔ نعیم احمد باجوہ کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے غذائی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ رہائشیوں کو سرسبز ماحول ملے گا۔ ایسا نیبرہڈ جہاں پر کہ ایگریکلچر بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہم آرگینک ویجیٹیبل گرو کریں۔ ویجیٹیبل کی جو ہے ڈسٹنس ٹریولنگ جو ہے اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہے۔ اگر اکاڑا سے سبزی آ رہی ہے اور 4 ہاتھوں میں سے گزر کر آپ کے پاس آ رہی ہے، یعنی کہ سبزی منڈی میں جو سبزی ہے اس وقت وہ جو یہاں پر ہے اس میں آدھی قیمت کا فرق صرف یہیں پر پڑ جاتا ہے۔ 4 مڈل مین ہیں، فارمر کو کچھ نہیں ملتا۔ سو بیسیکلی اگر ہم یہیں پر لگا رہے ہیں ہمارا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے بالکل تھوڑا ہوگا اور پولوشن جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی عظیم عالم خان نے سوسائٹی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ مارکیٹنگ ہیڈ مہرین سرور نے بتایا کہ معاہدے کے تحت اربن فارمنگ کے لیے سوسائٹی جگہ فراہم کرے گی اور مقامی رہائشیوں کے لیے شاداب فضا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہزاروں کنال جگہ جو ضائع پڑی ہوئی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں اس کو زیر استعمال لانے کے لیے یہ اربن فارمنگ کا جو انیشیٹو ہے وہ لیا ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے ہمارے مڈ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے لیے کہ اس پورے شہر میں جہاں اتنی زیادہ سینکڑوں ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں تو جو سیرا ہے وہ مڈ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے سیر چڑھا ہے کہ پہلا جو سپیس ہے ایونٹ ہے اس کو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ مڈ سٹی میں ہو رہا ہے۔ اربن فارسٹ اور اربن پلانٹیشن کے اقدامات لیے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں ایک اپنا اہم کردار ادا کریں اور کس طرح سے ہم انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ مڈ سٹی انتظامیہ اور سیلز پارٹنرز نے یقین دلایا کہ سوسائٹی ایسے ماحول دوست اقدامات اٹھاتی رہے گی تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند ماحول یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو مجسٹریٹ کی جانب سے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو معطل کرنے کا معاملہ ہے۔ پرویز الہی کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو مجسٹریٹ کی جانب سے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو معطل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ نے حقائق کے برعکس جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ معطل کیا۔ گوجرانوالہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ کا سنگل بینچ سے رجوع کرنا کیا درست تھا؟ وادی النظر میں سرکار نے بھی قانون کو بائی پاس کر کے سنگل بینچ سے رجوع کیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ مجسٹریٹ نے ریکارڈ دیکھ کر پرویز الہی کو ڈسچارج کیا۔ عدالت نے قرار
दीया कि मुनासिब है आप नजर सानी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते। 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपील के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का मामला जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर पेश नहीं हो रहे। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को 23 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात फराहम न करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 1990 से तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि अदालत ने 1947 से तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन विफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और दीगर ने अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, जो तौहीन अदालत है। लिहाजा अदालत सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कामरान अली अफजल समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 1990 से तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। अदालत ने इस जवाब की रोशनी में दरख्वास्त को निपटा दिया। वेलकम बैक। खबर है कि ख़वातीन को बाहिम्मत बनाने में पैंथर कंपनी पुरज़्म है। वुमेन स्कूटी के लिए नया वुमेन टायर मुतारिफ करवा दिया गया है। टायर की लॉन्चिंग तकरीब में कौमी ख़वातीन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ और मॉडल बहिश्त शान शाहिद ने बतौर ख़ास शिरकत की। पैंथर कंपनी का आसन इकदाम, स्कूटी चलाने वाली खवातीन की आसानी के लिए नया वुमेन टायर मुतारिफ करवा दिया। लॉन्चिंग तकरीब बरकत मार्केट में मुनक्किद हुई। मारूफ क्रिकेटर बिस्मा मारूफ और मॉडल बहिश्त बरी शान शाहिद की खुसूसी शिरकत। केक काट कर तकरीब का आगाज हुआ। कौमी क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने पैंथर की ब्रांड एम्बेसडर बनने को काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि पैंथर खवातीन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कंपनी की जानिब से खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट भी इसी का हिस्सा है। बड़ी प्राउड फीलिंग है ब्रांड एम्बेसडर इनके बनने के लिए, और इससे ज़्यादा जैसे कि मेरी अपनी फील्ड है एम्पावरमेंट की, और हम लोग ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस लाइफ में है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह की इनकी जो सिंबल है वो एम्पावरमेंट शो करता है, तो इसलिए मेरी इनसे एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा है। और आज हम जो फीमेल टायर रेंज जो लॉन्च है उसके लिए हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मॉडल बहिश्त शान शाहिद का कहना था कि मोटरसाइकिल सवार खवातीन के लिए पैंथर की जानिब से बेहतरीन इकदाम उठाया गया है। औरतों बाइक चला रही होती सड़क पे, मगर वो इतना प्रमोट नहीं हुई होती, तो आई थिंक कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, अपने आप को प्रमोट कर सकती है। तकरीब में बिस्मावतीन खिलाड़ियों में तहाइफ भी तकसीम किए। कैमरामैन नौमान के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अलहमरा आज कौंसल में इकबाल डे की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। किप्स स्कूल्स के बच्चों ने रौनकें लगा दी। तकरीरी मुकाबले हुए, बच्चों ने कलाम इकबाल और मुख्तलिफ टैबलोस भी पेश किए। अहवाल इस रिपोर्ट में। किप्स स्कूल्स के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा आर्ट काउंसिल में इकबाल डे की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का उन्वान हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा था। CEO किप्स स्कूल्स आबिद नज़ीर खान और जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में किप्स स्कूल्स के मुख्तलिफ कैंपस के तुलबा शरीक हुए। तकरीरी मुकाबले में तुलबा ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बच्चों ने कलाम इकबाल और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो फिर इस मुल्क के लिए मेहनत करना होगी। याद रखें, ये तालीम पाकिस्तान ने आपको दी है। पाकिस्तान के बगैर आपकी कोई अपनी अहमियत या शख्सियत नहीं। इसलिए ऐसा ना हो कि जब आप पढ़ लिख जाएं तो आप सोचें चलें अब दूर के ढोल सुहाने हैं, हम किसी और मुल्क में जाएं। हर मुल्क के पास अपने लोग होते जो उनको आगे लेके जाने के लिए, और पाकिस्तान को आगे हमने ले जाना है। CEO किप्स स्कूल्स आबिद नज़ीर खान ने बच्चों को अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि शायर मशरिक ने अलग वतन का तस्वुर पेश किया जिसकी तकमील कायद आज़म ने की। कायद आज़म
اور علامہ اقبال، کیا ڈفرنس تھا دونوں میں؟ علامہ اقبال نے ویژن دیا تھا، قائد اعظم ایکشن اورینٹڈ پرسن تھے، اور علامہ اقبال کا دوسرا احسان ہمارے اوپر کیا تھا کہ علامہ اقبال نے 1934 میں جب قائد اعظم جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ کر انگلینڈ شفٹ ہو گئے، تو یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے ان کو لیٹرز لکھے کہ آپ واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ پرنسپل کپس اسکولز علی نواز کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد اقبال کے نظریے کی بنیاد پر ایک نئی سوسائٹی بنانا ہے۔ وی آر ڈوئنگ دا اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ اور ان کی سوشل اور ایموشنل گروتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی ایک سوسائٹی کا پارٹ بنیں گے، جو کہ اس کے بعد جو پھر ایک جو نئی سوسائٹی سامنے آئے گی وہ ٹوٹلی ایک ہماری ایک کوشش ہے، کپس اسکول کی کوشش ہے کہ ہم اقبال کی ویژن کے مطابق ایک سوسائٹی کو بنائیں۔ تقریب میں خالد عطا، مصطفیٰ کمال، ثروت علی خان، ڈاکٹر عبدالرحیم، ڈاکٹر امجد عابد، ڈاکٹر خرم خورشید، آصف آوان، ڈاکٹر سجاد، خالد جاوید اور دیگر بھی شریک ہوئے۔